بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مدفن سر اقدس امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کے سر اطہر کی جائے دفن کے متعلق زبردست اختلاف ہے اور اس میں 8 اقوال ہیں۔ نمبر 1، دمشق باب الفرادیس میں مدفون ہے۔ نمبر 2، مصر کے شہر قاہرہ میں مدفون ہے۔ نمبر 3، اسکلان میں دفن کیا گیا۔ نمبر 4، نجف اشرف کے باہر مسجد حنانہ میں مدفون ہے۔ نمبر 5، نجف اشرف میں حضرت امیر علیہ السلام کے حرم پاک میں دفن ہے، چنانچہ سر مبارک کی وہاں ایک زیارت بھی پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 6، رہائی پر قافلہ اہل بیت کے سپرد کیا گیا اور انہوں نے آ کر کربلا میں دفن کیا، گویا جسم اطہر کے ساتھ ملحق کیا گیا۔ نمبر 7، قافلہ اسیران اہل بیت نے اپنے ساتھ لا کر جنت البقیع میں جناب بطول معظمہ کی قبر کے پہلو میں دفن کیا۔ نمبر 8، جب سرحائے شہداء دمشق میں پہنچے تو ان کو ملائکہ نے اٹھا لیا، پس وہ عالم بالا میں لے جائے گئے۔ چنانچہ مخزن البقاء مجلس 12 تنبیہ نمبر 1 میں ایک روایت ہے، زندان شام میں وہ سر غائب ہو گیا اور پھر کسی کو نہ مل سکا۔ آقائے زوی محلاتی نے فرسان الحجا میں ذکر کیا ہے۔ شاید سر مبارک کے مدفن کے متعلق اس قدر زبردست اختلاف کی مصلحت یہ ہوگی کہ جگہ جگہ سر اقدس کی زیارت گاہیں تعمیر ہوں اور ہر جگہ زائرین پہنچ کر امام مظلوم علیہ السلام کی مظلومیت کی داستان کو تازہ کریں اور اس کی یاد جگہ جگہ مومنین کے دلوں میں ہر وقت قائم رہے۔ حالات سر اقدس امام حسین علیہ السلام۔ سر مبارک امام حسین علیہ السلام کوفہ میں۔ فرسان الحجا میں مروی ہے کہ سر امام حسین علیہ السلام روز عاشور بوقت عصر ہی عمر بن سعد نے خولی بن یزید کو دے کر ابن زیاد کی طرف کوفہ کو روانہ کر دیا اور حمید بن مسلم کو بھی اس کے ہمراہ روانہ کیا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ امام پاک کے سر کو لے جانے والا شمر تھا۔ پہلی روایت کی بنا پر جب خولی امام مظلوم علیہ السلام کا سر لایا تو آدھی رات کا وقت تھا، چونکہ دارالامارہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، لہٰذا اپنے گھر آیا اور سر مبارک کو ایک کپڑے دھونے کے تشت کے نیچے رکھ دیا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک قبیلہ اسد سے تھی اور دوسری کا نام نوار تھا اور حضر موت کے باشندوں میں سے تھی۔ جب خولی نوار کے قریب آیا تو اس نے پوچھا کیا لایا ہے؟ اس نے جواب دیا امام حسین علیہ السلام کا سر لایا ہوں۔ نوار غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے بدبخت، لوگ کمانے کے لیے گھر سے جاتے ہیں، تو پیسہ روپیہ لاتے ہیں اور تو میرے گھر میں فرزند پیغمبر کا سر لایا ہے۔ خدا کی قسم اب کے بعد کبھی تیرا اور میرا سر ایک سرہانے پر جمع نہ ہوگا۔ بس یہ کہہ کر خولی سے دور ہو گئی اور سر مبارک کے قریب گئی، دیکھا کہ تش سے تا آسماں ایک نور سا تا والا معا ہے اور ملائکہ کی آوازیں تسبیح بھی سنائی دیتی ہے اور سفید قسم کے پرندے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور سر مطہر سے
تلاوت قرآن مجید کی آواز آ رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ دوسری روایت کی بنا پر شمر سر مطہر کو توبرا میں ڈال کر گھر لایا اور کپڑے دھونے کے ایک تغار کے نیچے رکھ دیا۔ جب چاند غروب ہوا اور رات تاریک ہوئی تو شمر کی ایک مومنہ بیوی اپنی جگہ سے اٹھی، دیکھا کہ تغار سے آسمان تک ایک نور سا ہے۔ فوراً شمر سے پوچھا، تو کیا چیز لایا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک خارجی کا سر ہے۔ اس نے پوچھا وہ کون تھا؟ اس ملعون نے کہا وہ حسین بن علی تھا۔ تو وہ مومنہ سنتے ہی اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو کہنے لگی، اے مجوس سے بدترین انسان، تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ یہ کہہ کر باہر آئی اور سر کو تغار سے نکال کر سینے سے لگایا۔ ارد گرد محلے کی مومنہ عورتیں بھی جمع ہو گئیں اور کوہرام ماتم بپا ہوا۔ زوجہ شمر کا بیان ہے کہ میں نے اچانک دیکھا کہ گھر کی دیوار شک ہوئی اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ گویا عالم خواب میں دیکھا کہ ایک نور عظیم ظاہر ہوا اور بادل کا ٹکڑا سامنے آیا۔ گویا وہ عماری نور تھی جس سے دو بیویاں اتریں اور اس سر کو اٹھا کر سخت روئیں۔ میں نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں؟ تو ہاتف کی آواز آئی، ایک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور دوسری جناب ختیجۃ الکبریٰ ہیں۔ پس چند مرد نازل ہوئے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ، حمزہ اور جعفر طیار تھے۔ وہ سب اس سر کو بوسہ دیتے اور روتے تھے۔ جناب فاطمۃ الزہرا اور جناب ختیجۃ الکبریٰ دونوں شمر کی زوجہ کی طرف روانہ ہوئیں اور فرمایا، اے بی بی، ہم تیری ممنون احسان ہیں کہ تو نے اپنے گھر میں ہمارے فرزند حسین کی مجلس غم منعقد کی ہے اور گریہ و ماتم کیا ہے۔ پس تو بہشتی محلات میں ہمارے ہمراہ ہوگی۔ جب بیدار ہوئی تو دیکھا کہ سر گود میں ہے۔ پس شمر آیا اور سر طلب کیا تو اس مومنہ نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، میں سر ہرگز تمہیں نہیں دوں گی۔ شمر نے تلوار کی ضربت سے اس مومنہ کو شہید کر دیا۔ اور آقا شیخ زبی محلاتی نے ان دونوں روایتوں کی جمع اس طرح کی ہے کہ شاید کوفہ تک سر کو لانے والا خولی ہو اور ایک رات سر اس کے گھر میں رہا ہو اور پھر کوفہ سے شام بھیجنے کے لیے شمر کو معین کیا گیا ہو اور وہ سر مطہر کو اپنے گھر لایا ہو۔ بس ایک رات اس کے گھر میں سر اطہر نے گزاری اور بعض روایات سر تغار کے بجائے تندور لکھا ہے، یعنی اس ملعون نے تندور میں رکھ کر اس کے خاکستر میں سر کو چھپا رکھا تھا۔ جب زن مومنہ نماز تہجد کے لیے اٹھی تو مطبخ میں روشنی دیکھی اور تندور میں خاکستر کے نیچے مظلوم کربلا کا سر دیکھا اور اس کو اٹھایا تو پہچان گئی۔ پس خاکستر کو صاف کر کے سینے سے لگایا اور رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ پس اس وقت 4 عورتوں کو دیکھا اور پوچھا تو معلوم ہوا یہ ایک جناب فاطمۃ الزہرا، دوسری جناب ختیجۃ الکبریٰ، تیسری مریم عذرا اور چوتھی آسیہ ہیں۔ مخزن البکا۔ روایت بحار الانوار مسلم جساس سے منقول ہے کہ میں ان دنوں کوفہ کے دارالامارہ کی مرمت کر رہا تھا۔ جب شور و غوغا سنا تو اپنے غلام کو حقیقت حال معلوم کرنے کو کہا تو اس نے جواب دیا کہ ایک شخص نے خروج کیا ہوا تھا اور ابن زیاد کی فوجوں نے اس کو بما احباب کے قتل کر دیا ہے۔
اب ان کے سروں کو بما ان کے پرداداروں کے کوفہ میں لایا جا رہا ہے اور لوگ تماشے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اس خارجی کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ اس کو حسین بن علی علیہ السلام کہتے ہیں۔ پس میں نے اپنے منہ پر زور سے تماچا مارا اور اس کے بعد ہاتھ دھو کر باہر نکلا۔ میں نے دیکھا کہ شہداء کے سر نیزوں پر سوار ہیں اور ساتھ ساتھ 40 کجاوے ہیں جن پر قیدی قافلہ سوار ہیں، اور میں نے حضرت سجاد علیہ السلام کو دیکھا جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور ان کی رگوں سے خون جاری تھا اور وہ چند اشعار پڑھ رہے تھے۔ سب سے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر تھا۔ وہ سر نورانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل سے بالکل مشابہ تھا اور ریش مبارک پر سیاہ خضاب لگا ہوا تھا، پس وہ بالکل سیاہ تھی اور جڑوں میں سفیدی معلوم ہوتی تھی۔ چاند کی طرح منہ چمکتا ہوا اور ہوا کے جھونکوں سے داڑھی مبارک کے بال حرکت کر رہے تھے۔ زینب عالیہ نے ایک مرتبہ بھائی کے سر کو دیکھا اور محمل کے ساتھ سر کو مارا اور فریاد کی، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔